سورہ فاتحہ کے درس کا آغاز ہوا پچھلے ہفتے۔ ایک چیز اور سمجھ لینی چاہیے کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پڑھ لے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید میں اس بات کا حکم دیا گیا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ کہ جب آپ قرآن پڑھیں تو شیطان رجیم سے اللہ کی پناہ مانگ لیں۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا مطلب ہوتا ہے کہ میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ تو شیطان کا جو کام ہے وہ ہے بہکانا، راہ راست سے بھٹکانا، یہی اس کا کام ہے۔ تو اس کی پناہ بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں اس کی ریشہ دوانیوں سے محفوظ رکھے، اس کی اکساہٹ سے محفوظ رکھے، اس کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ تو اب جیسے ہم قرآن پڑھنے جا رہے ہیں تو ہم جب قرآن پڑھیں گے تو شیطان اس بات کی کوشش کرے گا کہ دل ادھر ادھر بھٹک جائے۔ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں بھی ادھر ادھر وہ دل بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے۔ جو بات باہر نہیں یاد آتی وہ نماز میں یاد آنے لگتی ہے، تو آدمی توجہ ہٹاتا ہے قرآن کی طرف، نماز کی طرف اپنی توجہ لاتا ہے۔ تو ویسے ہم قرآن پڑھنے جا رہے ہیں تو ہماری توجہ قرآن کی طرف رہنی چاہیے، کیا پڑھ رہے ہیں، کیا اس کا مطلب ہے، ہمارا رب ہم سے کیا کہہ رہا ہے، یکسوئی ہونی چاہیے، دل لگا کے قرآن پڑھنا چاہیے۔ تو شروع ہی میں اللہ سے پناہ مانگی جاتی ہے کہ شیطان کی وسوسہ اندازی سے اللہ ہمیں محفوظ رکھنا، وہ ہم کو ادھر ادھر بھٹکانے نہ پائے۔ تو یہ بھی سنت ہے کہ قرآن جب پڑھا جائے تو شروع میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد پھر اپنا قرآن کی تلاوت کریں۔ یہ جو سورہ ہے اس کا مشہور نام تو یہی ہے سورہ فاتحہ، اور اس کے علاوہ بھی کئی نام اس کے ہیں۔ فاتحہ کا مطلب ہوتا ہے آغاز۔ جیسے جب کوئی کتاب ہوتی ہے، لکھی جاتی ہے، تو شروع میں اس کی ایک تمہید ہوتی ہے جس کو اس کا مقدمہ کہتے ہیں یا پیش لفظ کہتے ہیں، دیباچہ کہتے ہیں۔ تو اس میں اس کتاب کا تعارف ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے یہ جو سورہ ہے یہ قرآن مجید کا دیباچہ ہے، قرآن مجید کا مقدمہ ہے، اس کا پیش لفظ ہے، قرآن مجید کا خلاصہ ہے۔ مختصر آیتوں میں صرف 7 آیتیں ہیں، قرآن مجید کا پیغام، قرآن مجید کی دعوت، اس کا خلاصہ اس کے اندر بیان کر دیا گیا ہے۔ تو ایک طرح سے یہ آغاز کتاب ہے، اس کے ذریعے سے اس کتاب کا آغاز ہو رہا ہے، اس لیے اس کو فاتحہ کہتے ہیں۔ اور اس کے ناموں میں سے ایک نام ہے ام الکتاب، یعنی قرآن مجید کی بنیاد اور اس کی اصل ہے۔ پوری دعوت قرآنی جو ہے سورہ فاتحہ کے اندر سمیٹ کے رکھ دی گئی، تو اس کو ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا ایک نام جو ہے شافیہ بھی ہے، اس کے اندر شفا بھی ہے۔ سورہ فاتحہ جو ہے یہ شفا بھی ہے اس کے اندر، تو یہ شافیہ بھی کہلاتی ہے۔ اس کا نام کافیہ بھی ہے۔ غور کریں اس کا مضمون، اس کے اندر جو چیزیں بیان کی گئی ہیں یہ ہماری ہدایت کے لیے کافی ہے، صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرنے کے لیے کافی ہے۔ تو مختلف اس کے نام ہیں اور بڑی اس کی عظمت ہے۔ قرآن مجید کی سب سے عظیم سورہ اسے کہا گیا ہے کہ قرآن مجید کا خلاصہ اس کے اندر آ گیا، اس کا پیغام اس کے اندر آ گیا ہے، تو اہم ترین سورہ ہے یہ۔ اسی لیے نماز میں سورہ فاتحہ کو پڑھنا ضروری قرار دیا گیا ہے، تاکہ ہم روزانہ نماز کے اندر اس کو پڑھتے رہیں، اس کا مضمون تازہ ہوتا رہے، اس کو دہراتے رہیں۔ تو سورہ فاتحہ کی اسی اہمیت کے پیش نظر اس کو نماز میں لازم قرار دیا گیا ہے۔ من لم یقرأ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سورہ فاتحہ نہیں کسی نے پڑھی تو اس کی نماز نہیں ہوئی۔ اس سے اندازہ کیجئے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا کتنا ضروری ہے اور کتنا اہم ہے۔ تو اس کی جو ابتدائی
3 آیتیں ہیں، پچھلے ہفتے وہ آیتیں ہوئی تھیں۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ الرحمن الرحیم، جو انتہائی مہربان اور بہت رحم کرنے والا ہے، اور مالک یوم الدین، اور روز جزا کا مالک ہے۔ تو پہلی جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت کا ذکر ہے۔ رب العالمین ہے، ساری کائنات کی پرورش کرنے والا ہے، نگہداشت کرنے والا ہے، اس کا مالک ہے، اس کی دیکھ ریکھ کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت کا تذکرہ پہلی آیت میں ہے، اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کا ذکر ہے، اور تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ کی صفت عدل کا ذکر ہے کہ وہ بہت انصاف پسند ہے اور عدل کرنے والا ہے، نا انصافی نہیں کر سکتا۔ اس لیے قیامت آئے گی اور سب کے ساتھ انصاف ہوگا، اور جو کچھ بھی انسان نے اس دنیا میں کیا ہے اس کا بدلہ اس کو وہاں ملے گا۔ جس نے نیکی کی ہے اس کو انعام ملے گا، جس نے سرکشی کی اس کو سزا ملے گی۔ یہ انصاف کا تقاضا ہے، عدل کا تقاضا ہے۔ اس لیے کہ اگر قیامت نہ آئے، آخرت نہ ہو، روز جزا نہ آئے، تب تو یہ بہت بڑا ظلم ہو جائے گا۔ اس دنیا کے اندر کتنے لوگ ہیں جو سرکش ہیں، ظالم ہیں، نافرمان ہیں، اللہ کے بندوں کو ستاتے ہیں، ان کو سزا ملنی چاہیے۔ بہت سے نیک لوگ ہیں ستائے جاتے ہیں، ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، ناانصافی ہوتی ہے، تو ان کو جزا ملنی چاہیے، وہ صبر کرتے ہیں اللہ کے راستے میں۔ تو قیامت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفت عدل کا مظہر ہے۔ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے، اس لیے قیامت کا دن آئے گا، حساب کتاب سب کو اس مرحلے سے گزرنا ہوگا۔ تو ابتدائی 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، اللہ کی بزرگی بیان کی گئی ہے، اس کی عظمت بیان کی گئی ہے۔ اس کے بعد فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ ایاک نعبد، یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ تیری عبادت کرتے ہیں، بلکہ کہا جا رہا ہے کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی کسی اور کی عبادت ہم نہیں کرتے، تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت ہم نہیں کرتے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ استعانت اور مدد یہ صرف اللہ سے، اور کسی سے ہم مدد نہیں چاہتے ہیں۔ تو اس میں حصر کا مفہوم ہے کہ اللہ کی ہی عبادت اور اللہ سے ہی استعانت۔ عبادت کا مطلب کیا ہے؟ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ انتہائی عاجزی کے ساتھ، خاکساری کے ساتھ، کسی ذات کی عظمت اور اس کی بڑائی کو سمجھتے ہوئے، یقین کرتے ہوئے اس کے سامنے بچھ جانا، اس کی پرستش کرنا، اس کے گن گانا، اس کی فرما برداری کرنا، اس کے احکام پر عمل کرنا کہ وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی حاکم ہے، وہی سزاوار ہے اس بات کا کہ اس کی اطاعت اور پرستش کی جائے۔ تو عبادت کے اندر پرستش کے معنی بھی ہیں، اور عبادت کے اندر اطاعت کا معنی بھی ہے۔ پرستش کیا؟ جیسے ہم اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، پرستش ہے، رکوع کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، یہ سب پرستش ہے۔ اللہ کے لیے قربانی کرتے ہیں، اللہ کے نام پہ جانور ذبح کرتے ہیں، یہ سب مراسم پرستش ہے، مراسم عبودیت ہے۔ اور اللہ کے قانون کے مطابق عمل کرنا یہ اطاعت ہے اس کی۔ جیسے ہم حلال روزی کماتے ہیں، حرام سے دور رہتے ہیں، اللہ نے جس چیز سے روک دیا ہے ہم اس کے قریب نہیں جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دے دیا، ہم سود کے قریب نہیں جائیں گے، کسی کا حق نہیں ماریں گے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے، ناانصافی نہیں کریں گے۔ تو یہ اطاعت بھی عبادت ہی کی ایک شکل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ حاکم ہے، مالک ہے، اس لیے اس کے قانون کے مطابق ہم عمل کریں گے۔ تو عبادت کے اندر پرستش بھی ہے اور اطاعت بھی ہے۔ اور عبادت کا یہ مفہوم اگر ہماری نگاہوں کے سامنے ہو تو ہم کو یہ اندازہ ہوگا کہ ہماری پوری زندگی عبادت بن سکتی ہے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی روزی روٹی کے لیے محنت کرتا ہے، پسینہ بہاتا ہے، اور روزی کماتا ہے، اپنے بال بچوں کو کھلاتا ہے۔ آپ نے کہا اس میں بھی ثواب ہے، تو لوگوں نے کہا اس میں بھی ثواب، کہا کہ ہاں اگر حرام طریقے سے روزی کمائے تو گناہ ہوگا، تو جب حلال طریقے سے روزی کمائے گا تو ثواب ملے گا۔
تو آپ کی تجارت بھی عبادت بن جائے گی اگر اللہ کے حکم کے مطابق تجارت کریں گے. آپ کی کھیتی باڑی بھی عبادت بن جائے گی اگر اللہ تعالیٰ کے احکام کا لحاظ کریں گے. آپ کی ملازمت بھی عبادت بن جائے گی اگر ایمانداری کے ساتھ آپ ملازمت، نیت درست ہونی چاہیے اور اللہ کی رضا سامنے رہنی چاہیے اور اللہ کے احکام کی پابندی کرنی چاہیے. آپ دکانداری کرتے ہیں ایمانداری کے ساتھ کیجئے، جھوٹ مت بولیے، بے ایمانی مت کیجئے، کسی کے ساتھ دھوکہ مت کیجئے. تو آپ کی تجارت، آپ کی دکانداری، یہ بھی عبادت ہے. تو عبادت کا جو تصور اسلام کا ہے اس میں پرستش بھی ہے اور اطاعت بھی ہے. تو پوری زندگی آپ کی عبادت بن جائے گی. اس سے یہ سمجھنے میں آسانی ہوگی. قرآن میں کہا گیا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کریں. تو عبادت کرنے کیا مطلب؟ ہر وقت سجدہ کریں، یعنی پوری زندگی میں میری فرما برداری کریں. پوری زندگی ان کی عبادت ہو جائے گی. کیونکہ اللہ تعالیٰ جس طرح سے مسجد میں ہمارا رب ہے تو مسجد کے باہر بھی ہمارا رب وہی ہے، بازار میں بھی وہی ہمارا رب ہے، گھر میں بھی وہی ہمارا رب ہے. تو اس کی اطاعت، اس کی فرما برداری ہر جگہ ہمیں کرنی ہے. عبادت کا یہ مفہوم اگر ہماری نگاہوں کے سامنے ہو تو ہماری پوری زندگی کیا ہوگی؟ عبادت بن جائے گی. پرستش، اطاعت، یہ سب جو ہے عبادت کے اندر داخل ہے. اسی لیے سورہ یاسین میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہے گا کہ اے انسانوں، میں نے تم سے یہ کہا تھا نا کہ لا تعبدوا الشیطان، شیطان کی عبادت مت کرنا، میری عبادت کرنا. شیطان کی عبادت مت کرنا یعنی شیطان کی اطاعت مت کرنا، اس کا کہا مت ماننا. تم نے اس کی پرواہ نہیں کی، اس کی اطاعت کرنے لگے، اس کی فرما برداری کرنے لگے اور میرے احکام کو تم نے نظر انداز کر دیا. تو عبادت کا یہ جامع مفہوم ہمارے نگاہوں کے سامنے رہنا چاہیے. پوری زندگی کو عبادت بنایا جا سکتا ہے اگر ہماری نیت درست ہو، اللہ کی رضا ہمارے سامنے ہو اور اللہ کے احکام کو ہم اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں. تو ایک چیز یہاں عبادت ہے اور ایک چیز ہے استعانت. استعانت کا مطلب ہوتا ہے مدد حاصل کرنا. جب ہمارا یہ ایمان ہے کہ پوری کائنات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حکمرانی کے تحت ہے، اللہ کی مشیت چلتی ہے، اللہ کی مرضی چلتی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی بچا نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ نفع پہنچانا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا. جب سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے تو مدد بھی تو اسی سے نہ مانگی جائے گی. کسی اور سے ہم مدد کیوں مانگیں؟ کوئی کیا کر سکتا ہے؟ کتنے لوگ ہیں وہ صاحب قبر سے جا کے مدد مانگتے، وہ کیا کر سکتا ہے؟ قبر والا کیا مدد کر سکتا ہے؟ کوئی ولی ہو، کوئی فقیر ہو، کچھ ہو، سب محتاج ہیں اللہ کے. سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. نفع پہنچانا، نقصان پہنچانا، زندگی دینا، موت دینا، روزی کسی کی کشادہ کر دیتا ہے، کسی کی تنگ کر دیتا ہے، سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے. تو جس کے ہاتھ میں ہے اسی سے تو مانگنا چاہیے. استعانت تو اسی کے ہونے چاہیے. تو اللہ سے ہی مدد چاہنا ہے اور اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی پرستش کرنا، اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کی فرما برداری کرنا. اور ایک نقطہ اس میں یہ بھی ہے کہ اللہ کی اگر مدد نہ ہو تو ہم اللہ کی عبادت بھی ٹھیک سے نہیں کر سکتے. عبادت کے لیے بھی اللہ کی مدد کے ہم محتاج ہیں. اللہ اگر توفیق نہ دے تو ٹھنڈک میں فجر کے اندر کون آئے گا اٹھ کے؟ گرم بستر کو چھوڑ کے کوئی آئے گا؟ اللہ کی توفیق اگر نہ ہو، اللہ کی مدد اگر نہ ہو تو عصر کے وقت تو مارکیٹ بالکل شباب پہ رہتا ہے اور گاہک جو ہے ان کی بھیڑ رہتی ہے. تو اس وقت کاروبار چھوڑ کے مسجد میں آنا آسان ہے؟ اللہ کی مدد ہوتی ہے، اللہ کی توفیق ہوتی ہے. تو اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہم کو عبادت کی توفیق دے، راہ راست پر چلنے کی توفیق دے. تو عبادت بھی اسی کی، استعانت بھی اسی سے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. آپ یہ سوچئے کہ نماز میں 24 گھنٹے میں کئی بار ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں. یہاں مسجد میں ہم اپنی زبان سے یہ الفاظ دہراتے ہیں کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. اور مسجد کے باہر جاتے ہیں تو بھول جاتے ہیں، کسی اور کی اطاعت کرنے لگتے ہیں، کسی اور سے مدد چاہنے لگتے ہیں. بار بار جو عہد کرتے ہیں ہم اس کو بھول جاتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں. شعور کے ساتھ اس کو دہرانا چاہیے
کہ اللہ سے ہم کیا وعدہ کر کے آ رہے ہیں، مسجد کے باہر جا کر کے بھول جاتے ہیں۔ تو یہ اسی لیے ہے نماز میں بار بار ہم اسے پڑھتے ہیں تاکہ بھولنے نہ پائیں، یاد رہے اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہے، اللہ کے سوا کسی کی اطاعت نہیں ہے، اللہ کے سوا کسی کی پرستش نہیں ہے، اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں چاہنا ہے، استعانت صرف اللہ سے۔ اللہ کے رسول نے سمجھاتے ہوئے کہا وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب مدد چاہو تو اللہ سے مدد چاہو۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب مانگو دعا کرو تو صرف اللہ سے دعا کرو، اس لیے کہ اور کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ ایک بات اور سمجھ لینی چاہیے کہ جیسے ہم اپنے ماں باپ کی بھی اطاعت کرتے ہیں، اپنے اساتذہ کی بھی اطاعت کرتے ہیں، لیکن وہ ایک دم مستقل بھی ذات نہیں ہے، وہ اس شرط کے ساتھ ہے کہ اللہ کی مرضی کے مطابق ان کا جو حکم ہوگا ہم اس کو مانیں گے، لیکن اگر اللہ کی شریعت کے خلاف کوئی حکم دے کوئی بھی ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کوئی بھی مخلوق ہو اگر وہ اللہ کی معصیت کا حکم دیتا ہے تو اس کی اطاعت نہیں، تو اللہ کی جو اطاعت ہے وہ تو مستقل بھی ذات ہے، وہاں تو کوئی سوال اٹھ ہی نہیں سکتا۔ دوسرے جو لوگ ہیں اگر وہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے کوئی بات کہیں گے تو ہم اسے مانیں گے، چاہے وہ والدین ہوں، چاہے اساتذہ ہوں، چاہے بڑے ہوں، کوئی بھی ہوں۔ اس لیے اللہ کی جو اطاعت ہے وہ غیر مشروط ہے، رسول کی جو اطاعت ہے وہ غیر مشروط ہے، کیونکہ رسول اپنی جانب سے کچھ نہیں کہتا، وہ جو کچھ کہتا ہے اللہ کی جانب سے کہتا ہے۔ رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے اور رسول کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی۔ تو باقی جو لوگ ہیں وہ شریعت کے ماتحت ہیں، اللہ اور رسول کی جو ہدایات ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے معروف کے اندر اگر کوئی بات ہوگی تو ہم ان کی بات مانیں گے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اب چونکہ اللہ رب العالمین ہے اور اللہ انتہائی رحیم ہے، وہی روز جزا کا مالک ہے، اس لیے ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مدد چاہتے ہیں۔ گویا اس کی دلیل پہلے آ چکی ہے، جو سب کو کھلاتا پلاتا ہے اسی کے سامنے سر جھکنا چاہیے، جو سب کا پالن ہار ہے اسی کی پرستش ہونی چاہیے، جس کی رحمت بے حد و حساب ہے اسی کا گن گانا چاہیے، اور روز جزا کا جو مالک ہے اسی کے سامنے ہمیں اپنے سر کو جھکانا ہے، اس کی پرستش کرنی ہے، اس کی اطاعت کرنی ہے۔ اس کے بعد دیکھیے وہ دعا آ رہی ہے جو ہر انسان کے دل کی آواز ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، صراط مستقیم کی ہدایت دے دے۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ وہ راستہ ہے جو اللہ کا بتایا ہوا راستہ ہے، وہ راستہ ہے جو جنت کی طرف لے جاتا ہے، جو جہنم سے بچاتا ہے۔ تو صراط مستقیم کیا؟ اللہ کا دین ہے، اسلام ہے۔ یہی دین دے کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنا تمام نبیوں کو بھیجا، اس دنیا میں انسانوں کو بسایا، ان کو جو ہے تاریکی میں نہیں چھوڑا، بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، بلکہ ان کی رہنمائی کے لیے اپنے رسولوں کو بھیجا، اپنی کتابوں کو نازل کیا۔ تو اسلام کیا ہے؟ یہی صراط مستقیم، سیدھا راستہ ہے، اللہ سے قریب کرنے والا، جنت کی طرف لے جانے والا۔ تو یہ ہمارے دل کی آواز ہے، یہ دعا ہے، ہر انسان کے دل سے نکلنے والی یہ دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، صراط مستقیم کی ہدایت دے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اسی کی مزید وضاحت کر دی گئی کہ کون سا راستہ ہے؟ یہ وہ راستہ ہے جن پر وہ لوگ چلے جن پر اللہ کا انعام ہوا، یہ نبیوں کا راستہ ہے، یہ رسولوں کا راستہ ہے، یہ صدیقین کا راستہ ہے، صالحین کا راستہ ہے، اللہ کے نیک بندوں کا راستہ ہے۔ یہی صراط مستقیم ہے، یہی اسلام ہے، یہی اللہ کا دین ہے جس پر وہ تمام لوگ چلتے رہے جن پر اللہ کا انعام ہوا، جو اللہ کے پسندیدہ، اللہ کے برگزیدہ ہیں، جن سے اللہ خوش ہے، جن سے اللہ راضی ہے، ان لوگوں کا راستہ جن پر اے اللہ تو نے انعام کیا، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو راہ راست سے بھٹکے ہوئے، ان کے راستے سے بچا۔ دو چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، ایک تو وہ لوگ جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، اور دوسرے وہ جو گمراہ ہے، راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ اس میں بنیادی طور سے دو قسم کی گمراہیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ جو لوگ راہ راست سے ہٹتے ہیں تو دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک تو وہ لوگ ہیں جان بوجھ کر کے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں،
جانتے ہیں کہ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود جو وہی کام کرتے ہیں، علم کے باوجود کوتاہی کرتے ہیں، نادانی کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، تو یہ اللہ کے غضب کے مستحق ہے۔ ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ خاص طور سے قرآن میں جو تذکرہ کیا گیا ہے کہ جو یہود تھے، یہود کی یہ بیماری تھی، جان بوجھ کر کے اللہ کی شریعت کو نظر انداز کرنا، اللہ کی کتاب کو چھپانا، اللہ کی نافرمانی کرنا، تو خاص طور سے ان کی طرف اشارہ ہے۔ اور اس طرح سے بہت سے لوگ ہیں جانتے بوجھتے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو نادانی کی وجہ سے یا شدت اور غلو کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ دینداری ہے، تو وہ جو ہے رہبانیت اختیار کر لیتے ہیں، آبادیوں کو چھوڑ دیتے ہیں، غاروں میں چلے جاتے ہیں، ریاضتیں کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ وہ غلو کی وجہ سے اللہ کے دین میں شدت پسندی اختیار کرنے کی وجہ سے غلط راستے پہ پڑ جاتے ہیں۔ تو خاص طور سے نصارہ کے اندر یہ چیز تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہ دو امتیں گزری تھیں، ایک طرف یہود تھے، ایک نصارہ تھے۔ یہود کی گمراہی یہ تھی کہ ان کے علماء نے حق کو چھپایا، جان بوجھ کر کے اللہ کے احکام کو نظر انداز کیا۔ نصارہ کی گمراہی یہ تھی کہ انہوں نے ایسی چیزوں کو بھی اپنے اوپر حرام کر لیا جس کو اللہ نے حرام نہیں قرار دیا تھا، رہبانیت اختیار کر لی، دنیا چھوڑ کر کے چلے گئے۔ ان کے جو عبادت گزار لوگ تھے وہ پہاڑوں میں رہنے لگے، غاروں میں رہنے لگے، آبادیوں سے دور رہنے لگے۔ یہ دونوں چیزیں اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ آپ انسانوں کے درمیان رہیں، انسانی سماج میں رہیں، لیکن حلال اور حرام کی تمیز رکھیں، اللہ تعالیٰ کے حدود کی پابندی کریں۔ آپ بال بچوں کے ساتھ رہیں، اپنے سماج میں رہیں، اپنے گاؤں میں رہیں، اپنی آبادی میں رہیں، لیکن اللہ کی نافرمانی کا کام نہ کریں۔ اللہ کی فرما برداری، اللہ کے اطاعت، اس کے احکام کی پاسداری یہ ہونی چاہیے۔ تو گویا اس میں اس طرف اشارہ کیا گیا کہ ہر طرح کی گمراہیوں سے ہم کو بچا۔ اس سے پہلے جو امتیں تھیں مختلف طرح سے گمراہ ہوئیں، راہ راست سے بھٹکی، تو اللہ ان تمام گمراہیوں سے تو ہمیں بچا اور راہ راست پر ہمیں چلا، اور صحیح راستہ ہمیں دیکھا، اسلام پر ہم قائم رہیں۔ یہ وہ راستہ ہے جو ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، اور دنیا میں بھی اللہ کی رحمت کے مستحق ہوئے، آخرت میں بھی اللہ کے انعام کے وہ مستحق ہوں گے۔ یہ اصل دعا ہے جو سورہ فاتحہ کے اندر کی گئی۔ اب اس میں دیکھیے جو ترتیب رکھی گئی ہے، اس ترتیب سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دعا کے آداب کیا ہیں۔ پہلے اللہ کی تعریف کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی ثنا بیان کی گئی ہے، اس کے اوصاف کا تذکرہ کیا گیا ہے، اپنی عبودیت کا ذکر ہے، اپنی حیثیت کا ذکر ہے، اس کے بعد جو اپنا سوال ہے وہ رکھا گیا ہے، جو اپنا مدعا ہے وہ رکھا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دعا کے آداب میں سے ہے کہ پہلے اللہ کی حمد و ثنا ہو، اللہ کی تعریف بیان کی جائے، اس کے بعد پھر اپنی درخواست رکھی جائے۔ یہ ایک مناسب طریقہ ہے کہ اس طرح سے کوئی بات جو ہے وہ رکھنی چاہیے۔ تو دعا کے آداب بھی اس کے اندر سکھا دیے گئے ہیں۔ اچھا، اس سورہ کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ اس کے بارے میں حدیث کے اندر یہ بات آئی ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نصف نصف تقسیم کر دیا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی کا اعتراف کیا، میری عظمت کا اعتراف کیا۔ جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے۔ بندہ کچھ چیزیں میرے لیے تسلیم کر رہا ہے، میری عبادت کی بات کر رہا ہے، مجھ سے استعانت کی بات کر رہا ہے، تو اس آیت میں ایک ایسی بات کہی گئی ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان مشترک ہے۔ اس کے بعد پھر دعا آ جاتی ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو راہ راست سے بھٹکے ہوئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ میرے بندے کی دعا ہے۔ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ،
اور میرا بندہ جو مانگ رہا ہے میں اسے دوں گا، اس کی درخواست منظور کی جاتی ہے، اس کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ اب آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ جب ہم نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو ایک ایک آیت کا جواب اللہ کی طرف سے ملتا ہے۔ اس سے یہ بھی اندازہ ہوا کہ ہم کو سورہ فاتحہ بہت ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا چاہیے، ایک ایک آیت کو رک رک کے پڑھنا چاہیے۔ ادھر ہم ایک آیت پڑھ رہے ہیں، اس کا جواب اوپر سے آ رہا ہے۔ اچھا، اس احساس اور تصور کے ساتھ جب سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو کیا کیفیت ہوگی؟ ہماری کیا حیثیت ہے؟ گنہگار لوگ ہیں، لیکن ہم سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں تو ایک ایک آیت کا جواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے۔ اگر یہ سوچ کے ہم پڑھیں گے تو دل کی کیا کیفیت ہوگی؟ اللہ کی طرف سے جواب آ رہا ہے، جو رب العالمین ہے، جو کائنات کا خالق اور مالک ہے، اور ہم ایک حقیر انسان ہیں، ہماری کیا حیثیت ہے؟ لیکن اگر ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں دل لگا کر کے تو اللہ تعالیٰ ایک ایک آیت کا جواب دیتا ہے۔ اسی احساس کے تحت پڑھنا چاہیے تو اور زیادہ دل لگے گا نماز کے اندر، اور زیادہ کیفیت پیدا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہم جو کچھ پڑھ رہے ہیں اس کو سن رہا ہے، اس کو دیکھ رہا ہے، اور وہ اس کا جواب دے رہا ہے۔ اتنی اہمیت اور اتنی فضیلت جو ہے اس سورہ کی ہے۔ آخر میں جو کہا جاتا ہے آمین، تو آمین کا مطلب کیا ہے؟ آمین کا مطلب اے اللہ تو اس کو قبول کر لے۔ جب بھی کوئی دعا مانگی جاتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک صاحب دعا کر رہے ہیں، سب لوگ آمین کہہ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اے اللہ اس دعا کو قبول کر لے۔ تو سورہ فاتحہ جب ختم ہوتی ہے تو امام بھی آمین کہتا ہے، اور پیچھے جو لوگ ہیں وہ بھی آمین کہتے ہیں۔ آمین بھی ایک دعا ہے۔ آمین کا اللہم استجب، اے اللہ اس دعا کو قبول فرما لے۔ تو جیسے ہم آمین کہتے رہتے ہیں، لیکن یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ آمین کا مطلب کیا ہے، اس کا معنی کیا؟ آمین کا مطلب ہے کہ اے اللہ تو اس دعا کو قبول فرما لے۔ اب یہ دیکھیے سورہ فاتحہ ہے، مختصر سورہ ہے، صرف 7 آیتیں ہیں، لیکن اس کے اندر قرآن مجید کے مضامین کا خلاصہ بیان کر دیا گیا ہے۔ قرآن میں بنیادی طور سے 3 چیزیں ہیں: توحید، رسالت، آخرت۔ یہ بنیادی عقیدے ہیں اسلام کے، اور اسی کی تشریح پورے قرآن میں ہے۔ توحید، آخرت اور رسالت۔ اس سورہ کے اندر یہ تینوں چیزیں ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ آپ غور کیجئے، سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور تعریف کا مستحق کوئی نہیں ہے۔ وہ رحمان اور رحیم، ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، یہی توحید ہے۔ توحید تو یہی نہیں، اس کائنات کا خالق ایک ہے، اس کا مالک ایک ہے، وہی سب کو کھلاتا ہے، وہی سب کو پلاتا ہے، اسی کی عبادت ہونی چاہیے اور اسی کی اطاعت ہونی چاہیے، یہی توحید ہے۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں۔ یہی توحید کی دعوت تمام نبی لے کر کے آئے، سب نے اپنی قوم سے یہی کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں، شرک کو چھوڑ دو۔ توحید سورہ فاتحہ کے اندر، یہیں سے تو آغاز ہو رہا ہے قرآن مجید کا۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے۔ آخرت کا عقیدہ آ گیا کہ ایک دن دنیا ختم ہو جائے گی، دوسری دنیا قائم ہوگی، حساب کتاب کے لیے سب کی پیشی ہوگی، تو آخرت کا عقیدہ بھی اس کے اندر آ گیا۔ اور جو دعا ہم کر رہے ہیں کہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا دے، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ تھے، بھٹکے ہوئے تھے، تیرے غضب کے مستحق ہوئے، تو ظاہر ہے کہ یہ ہدایت جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے انسانوں کو، اپنے نبیوں کے ذریعے سے دیتا ہے۔ نبوت اور رسالت کا سلسلہ اس نے قائم کیا۔ سب سے آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، تو یہ نبوت کا سلسلہ ہماری ہدایت کے لیے ہے، ہماری رہنمائی کے لیے ہے۔ تو اس میں جو ہے رسالت بھی آ گئی، سب چیزیں اس کے اندر موجود، توحید بھی ہے، آخرت بھی ہے اور رسالت بھی ہے۔ اسی لیے اس کو قرآن مجید کا خلاصہ کہا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد قرآن میں سب اسی کی تشریح ہے، توحید کی، آخرت کی، رسالت کی، پورا قرآن اسی کی تشریح ہے۔ اور ایک دوسرا جو پہلو ہے کہ سورہ فاتحہ ایک دعا ہے، اور ایک ایسی دعا ہے جو ہر انسان کے دل کی آواز ہے۔ آپ اس کا ترجمہ کسی بھی زبان میں کریں، ہندی میں کر دیجئے، انگریزی میں کر دیجئے، مراٹھی میں کر دیجئے، گجراتی میں کر دیجئے، اور کوئی بھی انسان
مسلمان ہو غیر مسلم ہو کوئی بھی ہو، اس کو اگر کہی کہ بھئی یہ پڑھو تو وہ پڑھے گا، کہے تو میرے دل کی آواز ہے۔ ہر آدمی کو ہدایت چاہیے، ہر آدمی کو سیدھا راستہ چاہیے، ہر آدمی چاہتا ہے کہ اللہ اس سے ناراض نہ ہو، اس کا غضب نہ نازل ہو، کامیاب ہو جائے، اس کی مدد ہو، اس کی استعانت جو چاہتا ہے، ہر آدمی چاہتا ہے۔ ایک ایسی دعا ہے جو انسان کی فطرت کی آواز ہے، ہر انسان کی فطرت کی آواز۔ بحرین میں ہمارے ایک جاننے والے ہیں، وہ ایک بڑا اچھا معیاری اسکول چلاتے ہیں، انگلش میڈیم، مسلم غیر مسلم سب بچے پڑھتے ہیں وہاں۔ پریئر میں جب صبح سب لوگ تمام بچے اکٹھا ہوتے ہیں، سورہ فاتحہ کا ترجمہ انگریزی میں پڑھا جاتا ہے اور سب بچے دہراتے ہیں، اور کسی کو اس پر کوئی آبجیکشن، کوئی اعتراض نہیں۔ ایک ایسی چیز ہے جو سب کے دل کی آواز ہے، بنیادی چیز ہے وہ۔ تو یہ سورہ فاتحہ یہ ہر انسان کے دل کی آواز ہے، ایک دعا ہے، اور اس کے بعد جو آگے سب پورا قرآن ہے وہ اسی دعا کا جواب ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ تم کو ہدایت چاہیے، تم کو سیدھا راستہ چاہیے، تو یہ پورا قرآن جو ہے اسی صراط مستقیم کی وضاحت ہے۔ تو سورہ فاتحہ دعا ہے اور باقی سب کچھ کیا اس کا جواب ہے، اس کی تشریح ہے، اللہ نے اس کو قبول کر لیا، اور اس کے نتیجے میں آپ کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے، راہ راست دکھانے کے لیے پورا قرآن مجید کھول کر کے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ تو یہ اہمیت ہے اس سورہ کی، یہ عظمت ہے، اور اختصار کے باوجود اس کے اندر اتنی جامعیت ہے۔ بہت ہی تدبر کے ساتھ، غور کے ساتھ اسے بار بار پڑھنا چاہیے۔ نمازوں میں بھی ہم پڑھتے ہیں، دل لگا کے پڑھنا چاہیے، اور اس کے معنی کو سمجھنا چاہیے، اور اس کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ ہم کیا اپنی زبان سے ادا کر رہے ہیں اور کن چیزوں کا ہم اعتراف کر رہے ہیں۔ یہ آیتیں اپنے اندر کتنا معنی سمیٹے ہوئے ہیں اس پر اچھی طرح سے دھیان دینا چاہیے، تو نماز کے اندر اور خشوع پیدا ہوگا اور زیادہ خضوع پیدا ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کو تدبر کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ پڑھنے کی توفیق دے، اور اس پر غور کرنے کی توفیق دے، اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔